حضور تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا، تو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا گیا، اور دوسرا میرے حضور کا اہم ترین دور قرب قیامت کا ہے، اور قرب قیامت میں انسانی عروج کی کہانیاں سننے میں آنی تھی، اور سائنس کا ارتقاء ہونا تھا، اور لوگوں نے اپالو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی۔ اللہ کے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا گیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، میرے محبوب کے وہاں قدم پہنچیں گے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں میرے حضور کے قدم پہنچے۔ باقی رہی بات چاند پہ جانے کی، تو لوگ چاند پہ جا کے فخر کرتے ہیں، میرے حضور تو چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات، لوگ چاند پہ گئے تو انسانیت کے لیے کیا لائے؟ وہ کہتے تھوڑی سی مٹی اٹھا لائے تھے، یہ چاند کی مٹی ہے، تو زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کہ اور آ کے خاک ڈال دی چاند کی۔ آج چاند پہ گئے بھی تو انسانیت کے لیے کیا لائے، اور حضور گئے تو امت کی بخشش کا مجدہ جاں فضا لے کے آئے۔ حضور گئے تو بندگی کا شعور امت کے لیے لائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اس کی حضور بندگی کرو، پیشانی سجدے میں رکھو گے، الصلاۃ معراج المومنین، تمہارا نماز کے لیے جھک جانا تمہارا معراج کہلائے گا، تمہارا عروج اور بانک پن کہلائے گا۔ تو ہر دور کا کوئی نہ کوئی بانک پن ہوتا ہے، تو قرب قیامت میں سائنسی ارتقاء کی کہانیاں ہم نے دیکھنی تھی، لوگوں نے چاند پہ جانے کی باتیں کرنی تھی، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگائیں، لیکن وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمال، وہ ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ وہ ان رفتوں تک پہنچے، ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کسی نے کہا نور بشر دا جھگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی، اور میں کہتا ہوں سدرہ دور کی بات ہے، مسجد اقصی میں کام پورا ہو گیا۔ نور بھی پیچھے کھڑے ہیں، بشر بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، سدرہ میں آ کے گل مک گئی۔ نہیں، میں کہتا ہوں مسجد اقصی میں گل مک گئی، اس سے بھی پیچھے آ جاؤ، میں کہتا ہوں ہانی کے گھر میں گل مک گئی۔ بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پیا تلیاں، بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پیا تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ بشر تے اگے ود دائی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا آکھے بلے بلے بلے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمال۔ میرے رب نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ کہاں سے کہاں تک پہنچے، دنیا تکتی رہے گی، وہ وہاں سے ہو کے آئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام حضرت عمران تھا۔ حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی زوجہ حضرت حنہ سلام اللہ علیہا، پیغمبروں کا خاندان ہے، پیغمبروں کی صحبت ہے، تو وہ بھی صبر شکر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ گھر کے صحن کے اندر دوپہر کے وقت چارپائی بچھائے ایک درخت کے نیچے قیلولہ کرنے لگی، تو ایک منظر دیکھا کہ درخت پر ایک چڑیا نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بچے دیے ہوئے تھے۔
وہ کہیں سے اڑ کے جا کے دانا اٹھا کے لاتی اور بچہ چونچ کھولتا اور ماں اس کی چونچ میں دانا ڈالتی. چڑیا کے بچے کے ساتھ چڑیا کی محبت کو دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ عزدی میں عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ ان سے پیار کر رہے ہیں, تیرے دربار میں کیا کمی ہے اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے. دل چوٹ کھا گیا, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی, عرش تک جا پہنچی. اللہ نے حضرت حنا کو کرم نوازیوں سے مولا مال کر دیا. حضرت حنا نے کہا اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دیا. جب ولادت کے لمحے آئے تو حضرت حنا زوجہ عمران نے بیٹی کو جنم دیا تو پریشان ہو گئی کہ مالک یہ تو بیٹی ہے, میں نے تو اس کو مسجد اقصی کے لیے وقف کیا ہے اور وہاں سارے مرد ہیں, ایک لڑکی جب جوان ہوگی تو اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکوں, منت میری کیسے پوری ہوگی. بہت پریشان ہوئی منت کی تکمیل کا سوچ کے کہ مالک یہ تو بیٹی ہے. آواز آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حنا, جو تو نے بیٹی جنم دی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے. اس بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم سلام اللہ علیہ. بیٹی جوان ہو گئی تو منت یاد آئی کہ اب اس کو بیت المقدس میں ہم نے وقف کرنا ہے. پریشانی ہوئی کہ اب 300 حجرے ہیں جن میں مرد ہی مرد ہیں, ایک تنہا عورت کیسے وہاں رہے گی. تو یہ سوچا کہ کوئی بوڑھا بزرگ ہو جس کی کفالت میں ان کو دیا جائے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرے, ضروریات کو پورا کرے. تو بہت سارے لوگ اس سعادت کے لیے تیار ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا گیا, قرعہ فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے. کہا یہ سعادت میرے ذمہ رہی, اور چونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی انہیں کہا ٹھیک ہے ہم اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے. حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے, کھانا دیتے. جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کو باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے. افطار کے وقت یا رات کو گئے ہیں تو سحری کے وقت پھر آ جاتے. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کے کہیں گئے کام, واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کے لمحے گزر گئے. بہت پریشان ہوئے تو خیر سامان لے کے تیزی سے پہنچے اور آ کے دروازہ کھولا. وجد عندہا رزقا, تو دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. حیرت تو یہ تھی کہ پھل ہیں, دروازہ مقفل ہے, باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا, اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا, پھل کیسے آئے؟ ایک یہودی کا اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں, ماجرے میں. تو وہ حضور کے پاس مقدمہ لے کے آئے. حضور علیہ السلام نے سنا وہ یہودی حق پہ تھا, رسول کریم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ تو سچا ہے, تیرے حق میں فیصلہ ہے. اب وہ جو نام نہاد کلمہ گو تھا اس کو اچھا نہ لگا, اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا, حالانکہ وہ جھوٹا تھا. اس نے اس یہودی کو کہا حضور کے دربار سے باہر نکل کے کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر سے کروانا ہے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں, اور جب سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے تو یہی کافی ہوگا ان کے لیے اور وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. وہ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے مجھے مقبول ہے. تو جو سچا آدمی ہوتا اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی, وہ کہتا ٹھیک ہے اس عدالت میں چلے جاؤ. حضرت عمر کے پاس آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ساری کہانی سنائی اس منافق نے کہ اس طرح ہوا, اس طرح ہوا, اس طرح ہوا. اب یہودی کو ہم تو بھی سنا. اس نے کہا میری ایک ہی بات ہے. کہا کیا؟ کہا اس مقدمے کا فیصلہ دربار رسالت سے میرے حق میں ہو چکا ہے. حضرت عمر حیرت زدہ ہو گئے اور اس نام نہاد کلمہ گو سے پوچھا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آپ فیصلہ کریں. کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. اندر گئے, واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی. اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے کہا ہاکذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ کرے گا.
شور مچ گیا کہ عمر نے ماورائے عدالت قتل کر دیا. آج اس طرح کہا جاتا ہے کہ جی قانون کو ہاتھ میں لے لیا. تو عمر نے قتل کر دیا. باقاعدہ اس کے رشتہ دار اعزاء و اقربا وہ حضور کی خدمت میں احتجاجی جلوس لے کر آئے کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ عمر کو، بات پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا. حضرت عمر کو بلایا گیا. قبل اس سے کہ حضرت عمر پہنچتے جبریل پہلے پہنچ گئے اور یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ اکبر. اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم، مجھے کعبے کے رب کی قسم. یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مقدموں میں تجھے حاکم نہ مانے، اپنے اختلافات میں اپنے فیصلوں میں تجھے فیصل نہ مان لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ محبوب فیصلہ کریں اس کے بارے میں دل میں کوئی میل بھی نہ رکھے. ویسلموا تسلیما، اور جو اس کے تسلیم کرنے کا حق ہے جب تک وہ ادا نہ کر دے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب فاروق ہے، اس کے بارے میں حضرت علامہ حقی لکھتے ہیں فَبِذَالِكَ سُمِّيَ یا فاروق، آپ کو اس وجہ سے بھی فاروق کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ نکھیڑا کر کے رکھا. کہتے ہیں ایک شخص درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور خراٹے لے رہا تھا. ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور اس کے منہ کے اندر گھس گیا، اور ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں نے اس کو بیدار کر کے کہا کہ تیرے اندر سانپ گھس گیا ہے تو یہ خوف سے مر جائے گا، اب کیا کروں. تو اس نے ایک چھڑی سے اس کو زور سے مارا. وہ ہڑبڑا کے اٹھا. کیا ہوا؟ اس نے ایک اور چھوڑی. اس نے بھاگنا شروع کر دیا. وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا. اس کی رفتار کم ہونے لگتی تو ایک اور مارتا. کیا خدایا کیا مصیبت ہے، میں نے اس کو کیا کہا، میں تو آرام سے سویا ہوا تھا درخت کے نیچے. لیکن وہ ایک دم گھبراہٹ کا شکار آگے بھاگتا چلا جاتا ہے. آگے کوئی باغ آ گیا تو اس میں فروٹ لٹک رہا تھا. تو کہا کہ کھاؤ. عجیب آدمی ہے، مارتا ہے اور کہتا ہے کھاؤ. اس نے کھایا. کہا اور کھاؤ. اس نے کہا بابا بس میری بس ہو گئی. کہا نہیں اور کھاؤ. اس نے اور کھایا. ساتھ جو ہے وہ پانی کا کنواں تھا، کہا یہاں سے پانی پیو. اس نے تھوڑا سا پانی پیا. اس نے زور سے ڈنڈا مارا اور پیو. اس نے اور پی لیا. رومی کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا حیران کہ عجیب میرا دشمن ہے، کبھی مارتا ہے، کبھی پھل کھلاتا ہے، کبھی پانی پلاتا ہے. اس نے کہا میرے سے اور نہیں پیا جاتا. اس نے کہا پیتا ہے کہ نہیں، ایک اور چھوڑی. تو اس نے اور پانی پی لیا. کہا چلو دوڑو. جب بندے نے کچھ کھایا ہو تازہ تازہ اور دوڑے تو پھر جو حالت ہوتی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے. تو پھر دوڑنے لگا. تو آگے جب گیا تو کوئی ٹھوکر لگ گئی. پانی پیا تھا بھرپور اور فروٹ کھایا تھا اور پہلے بھی دوڑ بھاگ کے آیا تھا، اب بھی دوڑنا شروع کر دیا اور پیچھے سے جو ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا. اور وہ رحم کاری نہیں رہا. تھوڑا سا ڈھیلا ہونے لگتا ہے تو زور سے مارتا. دوڑتے ہو کہ نہیں دوڑتے؟ تو ٹھوکر لگی، گرا، ساتھ ہی قے آئی اور سانپ نکل کے باہر آ گیا اور وہ لہراتا ہوا جا رہا تھا. اس نے اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا. کہا میں تیرا دشمن نہیں تھا لیکن تیرا علاج یہی تھا. تو میں نے تجھ کو اتنا مارا ہے، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں. اس نے کہا میں تیرے سے معذرت کرتا ہوں جو مجھے تیرے پہ غصہ آتا رہا، اس لیے کہ تو میرا خیر خواہ تھا. جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کسی کا خیر خواہ ہے اور کون کسی کا دشمن ہے. اس لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ الدین والنصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی. تو خیر خواہی کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی کر رہے ہیں اور وہ آپ کو اس وقت ہی شکر گزار ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ میری خیر خواہی کر رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے تو پھر وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی نہیں پتہ چلتا اس نے میری خیر خواہی کی ہے، لیکن تمہارا رب جانتا ہے. وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو اور وہ کسی پہاڑ میں بھی ہو، تمہارا رب اس کو بھی لے آئے گا.
اس لیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور نیکی کا حکم دو، لوگوں کی بہتری کا سوچو، تو اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔